بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 6۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اب یہاں سے آخرت کے عقیدے کا بیان، جو مکی صورتوں کا سب سے بڑا عنوان ہے، عقیدہ آخرت، قیامت کا عقیدہ۔ جو لوگ قیامت کے منکر تھے ان کے لیے ایک بڑا سوال تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اٹھانا یا اڑانا یا ختم کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ تو پہاڑوں کے متعلق ان کا سوال بڑا الجھا ہوا تھا۔ اسی کا اللہ پاک نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں۔ پہاڑ، ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا، کیا صورتحال ہوگی؟ اتنے بڑے پہاڑ۔ اللہ پاک نے پھر اس سوال کا جواب دیا کہ پہاڑوں کو بکھیر دیا جائے گا اور ساری کی ساری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، نہ کوئی اونچی جگہ اور نہ کوئی نیچی۔ سمندر کے اندر جو گہرائی ہے، سب سے زیادہ گہرائی، وہ گہرائی نہیں رہے گی، اور جو پہاڑوں کی بلندی ہے وہ بلندی نہیں رہے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ عنوان ہے کہ پہاڑوں کو بکھیر دیا جائے گا اور ساری زمین کو ہموار اور برابر کر دیا جائے گا۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے يَنسِفُهَا، اڑائے گا اس کو، ان پہاڑوں کو میرا پروردگار، نصفا، بکھیرنا، اڑانا، یہ بالکل ختم اور ہموار اور برابر، کوئی گہرائی نہیں اور کوئی اونچائی نہیں۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑے گا
ہاں ان پہاڑوں کو، اللہ سبحانہ و تعالی قاعن میدان، صفصفا چٹیل میدان، بالکل ہموار برابر، تو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو بکھیر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا سوال تھا جس کا جواب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ قاعن میدان، صفصفا ہموار، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے اس میں کوئی کجی، ایوجا کوئی گہرائی، کوئی نیچے والی جگہ، ولا امتا اور نہ کوئی ابری ہوئی جگہ۔ امتا کہتے ہیں بلند جگہ کو، نہ کوئی ٹیلا ہے نہ کوئی گہرائی ہے، تو ساری اللہ کی زمین ہموار ہے، برابر ہے۔ امتا اونچائی، بلندی، ابری ہوئی چیز معمولی سے معمولی تھوڑی سی بھی نہیں ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن وہ پیروی کریں گے الداعی، پکارنے والے کی۔ آج تو اللہ کی طرف بلانے والا داعی ہے، وہ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ آج تو نہیں نہ سنتے، قیامت کے دن ایک داعی، دعوت دینے والا، پکارنے والا اللہ پاک کی طرف سے آواز دے گا، پکارے گا، پھر سارے ہی قبول کریں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، نہیں کوئی کجی، لہو اس کے لیے، اس آواز میں کسی قسم کا ابہام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک داعی ہے پکارنے والا، اللہ پاک کی طرف سے وہ پکار رہا ہے اور سارے اس کی آواز کو سن کر لبیک کہہ رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیز دوڑتے ہوئے اور اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف بھاگے دوڑے جا رہے ہیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی، خشعت پست ہو جائیں گی، الاصوات آوازیں، یہ جمع ہے صوتن کی، اصوات آوازیں رحمان کے لیے۔ فلا تسمع الا ہمسا، نہیں تم سنو گے الا ہمسا مگر نہایت آہستہ آواز، ہمسا بالکل معمولی، جسے کہتے ہیں آہٹ، آہٹ بالکل معمولی اور تھوڑی آواز۔ وہ اللہ کے ڈر سے اور قیامت کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر انسان کی آواز ہی نہیں نکلے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن لا تنفع نہیں نفع دے گی، الشفاعۃ سفارش، سفارش کا عقیدہ بھی بڑا چلتا تھا، آج بھی ہے کہ اگر قیامت آ گئی تو ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، تو اس میں نفی کی گئی لا تنفع الشفاعۃ، نہیں نفع دے گی شفاعت، سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے دے۔ لفظ رحمان سورہ مریم میں بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں بھی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ پسند کرے اس کی بات کو۔ عزیز بھائیو، سفارش کے متعلق دو شرطیں یہاں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملے گی، یہ نہیں کہ ہر کوئی سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے، جسے اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اور دوسری شرط، اس آدمی کے حق میں سفارش ہوگی
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اس کے حق میں شفاعت ہو جائے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والا بھی اللہ پاک کی اجازت سے، اور جس کے حق میں شفاعت ہے وہ بھی اللہ پاک کی اجازت سے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ پسند کرے اللہ پاک اس کی بات کو، جس طرح آیت الکرسی میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، اور مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ کون شفاعت کرنے کا حقدار ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کے حق میں شفاعت کی جائے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اللہ کے علم کا، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان کا تو علم ہی ناقص ہے، تو اللہ پاک نے یہ سارے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے، انت جھک جائیں گے، الوجوہ چہرے جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ واسطے زندہ رہنے والے، الحی زندہ رہنے والا، القیوم قائم رکھنے والا۔ یہ ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کا خوب خیال رکھنا ہے۔ الحی زندہ رہنے والا، القیوم قائم رکھنے والا، یہ فرق ہے۔ ایک ہے رہنا اور دوسرا ہے رکھنا، الحی۔ اسی طرح آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ جو زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا، یہ فرق ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تحقیق ناکام ہوا، خوابہ ناکام ہوا، جس نے اٹھایا ظلم کو۔ ظلم تو کوئی بھی ہو ظلم ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جس نے ظلم کو اٹھایا، شرک کیا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہوا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو عمل کرتا ہے صالح نیک، جو شخص نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان کی شرط ہے۔ عمل صالح اس کا قبول ہے جس کے پاس توحید کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان شرط اول ہے، توحید باری تعالیٰ، پھر عمل صالح۔ یہ جب دو کام ہو جائے نا، پھر فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہیں وہ ڈرے گا ظلم سے، ناانصافی سے، کہ ایک نیکی کی ہے لیکن اس کا اجر نہیں ملا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا هَضْمًا، اور نہ حق تلفی بھی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی دوسرے کا گناہ کسی تیسرے پہ ڈال دیا جائے گا، نہ ظلم ہے اور نہ حق تلفی ہے۔ ظلم کوئی گناہ نہیں کیا تو اس کا عذاب آ جائے، یا اس گناہ کے بدلے کسی کو پکڑ لیا جائے جو گناہ اس نے نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ حق تلفی، حق تلفی
کہ کوئی نیکی کرے اور اسے اجر نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ اس سے پہلے بھی یہی عنوان جاری تھا کتاب اللہ کا، اب پھر درمیان میں آخرت کا عقیدہ، پھر اصل عنوان دوبارہ شروع ہو گیا کتاب اللہ، قرآن کریم، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس اللہ کی کتاب کو قرآن عربیہ، قرآن کریم عربی، جو لوگ مخاطب ہیں ان کی زبان میں، اہل عرب، وصرفنا فیہ من الوعید، وصرفنا، اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے، صرفنا پھیر پھیر کر، گما پھرا کے، مختلف انداز کے ساتھ اور مختلف اسلوب اور مختلف آیات کریمات، انداز اور اسلوب گھوم پھر کے، صرفنا پھیر پھیر کر ہم نے بیان کر دیا، من الوعید، وعید سے۔ ایک ہوتا ہے وعید اور ایک وعدہ۔ وعدہ کس کا؟ خیر کا، اللہ کی جنت کا، اور ایک وعید ہے، وعید عذاب کی، جہنم کے عذاب کی وعید۔ تو وعدہ اور ہوتا ہے اور وعید اور ہوتی ہے۔ فیہ من الوعید لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں، اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا ہو جائے، یا خیر کا سامان نکل آئے۔ اس لیے بار بار ان آیات کریمات کو مختلف انداز، مختلف اسلوب اور مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، فتعالی، پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، الملک جو بادشاہ ہے، الحق حقیقی بادشاہ، سچا بادشاہ، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، جس کی بادشاہی کا کوئی اختتام نہیں، بادشاہ بھی ہے اور الحق، حقیقی۔ کئی ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں اور حکومت چھن جاتی ہے، پھر بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے الحق، حقیقی، سچی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ۔ اللہ تو سچا بادشاہ ہے، تیری ملاقات بھی سچی ہے، تیرے وعدے بھی سچے ہیں، حقیقی بادشاہ۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ آئی ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور نہ جلدی کرو قرآن کریم کے ساتھ، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ پورا کیا جائے اس کی وحی کو، جلدی نہ کریں۔ اس طرح دوسرے مقام پر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے، اللہ کے پیارے نبی جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی آیت بھول نہ جاؤ۔ تو یہ انداز جو ہے ولا تعجل بالقرآن، یہ ابتدائی مکی صورتوں میں ہے، ابتدائی شروع میں یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو پھر ایک بار، پھر دو بار پیارے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی نہ کریں، اور جس وقت وحی مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کریں، جس طرح
سورۃ الاعلی میں ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں گے، آپ تسلی سے سن لیں اور کلام اللہ مکمل ہو جائے۔ من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ پورا کیا جائے وحی۔ وقل رب زدنی علما، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو حرز جان بنا لیں اور کہو قل، قل، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو۔ کتنی پیاری دعا ہے جس سے پہلے لفظ قل آیا کہ یہ دعا مانگو۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ علم کون سا؟ قرآن و سنت کا، اور دوسرے وہ علوم جو اللہ کے دین کے لیے معاون ثابت ہوں، چاہے وہ عصری علوم ہوں۔ تو پیارے نبی کریم علیہ السلام بڑی خوبصورت دعا فرماتے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3599۔ اے اللہ مجھے نفع دے، بما علمتنی، جو تو نے سکھایا مجھ کو، وعلمنی، اور مجھے تعلیم دے، ما ینفعنی، جو مجھے نفع پہنچائے، وزدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ اس طرح بڑی خوبصورت دعائیں علم کے متعلق۔ تو جو دین کے علوم ہیں قرآن و سنت کے، وہ تو اس میں سر دست، اور جو دوسرے علوم ہیں طب کا اور زراعت کا اور جغرافیہ کا اور سائنس کا اور اسلحہ سازی کا اور جہاز بنانے کا، یہ علم جب دین میں معاون ہوں تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6389۔ تو جو عصری علوم ہیں اللہ پاک نے جب ان کو دینی علوم کے لیے معاون بنایا ہے، اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی مشین بنانا، ریل کار ہے، ہوائی جہاز ہے، بجلی ہے، بارود ہے، ایٹم ہے، کمپیوٹر ہے، جب یہ دین میں معاون ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اگر ان کے ساتھ دین کے خلاف ہے تو وہ شیطانی علوم بن جاتے ہیں۔ وہی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ الروم، سورہ روم کے اندر آتا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانوں کی نشانی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا بڑا علم جانتے ہیں، بڑا علم، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یہ بے دین لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ والوں، کئی ایسے ڈاکٹر ایم بی بی ایس کو تھوڑا پڑھ کے تو نہیں نہ بنتا، بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن بڑا بدبخت ہے، صحیح کلمہ بھی نہیں سنا سکتا، کلمہ سورہ فاتحہ نہیں صحیح پڑھ سکتا۔ اور بعض ایسے بے نصیب ہیں کہ ان سے پوچھو نا سورۃ الفاتحہ تو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، کون سی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ ایسے بھی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں اور ناواقف ہیں۔
پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا بلکہ نقصان ہی کرتا ہے، لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کھا کے بھرتا ہی نہیں، ایسا پیٹ ہے بلکہ پیٹو ہے، کھا کے پیٹ بڑا کر رہا ہے، بھرتا نہیں ہے، میں ایسے پیٹ سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2722۔ تو ایسے علم سے پناہ مانگنی چاہیے جو نفع نہ دے۔ وہ کون سا علم ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بے خبر ہے، نہ واقف ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ ہم نے عہد لیا، حکم دیا، تاکید کی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں گزرا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں اور سورۃ الکہف میں، یہاں سے پھر شروع ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک آیت کریمہ رکوع نمبر 6 میں ہے، آخری آیت اگلے رکوع میں پھر یہی واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ من قبل فنسی، پس وہ بھول گئے۔ اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ یہ درخت نہیں کھانا، اس کے قریب ہی نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ ولم نجد له عزما، اور نہیں پایا ہم نے آپ کے لیے عزما، استقامت کو۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے عزما، اس کی 2 تفسیریں مختلف مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے نہیں ہم نے پایا آپ کے لیے عزما، عزم، استقامت۔ تو ہم اپنے درسی کتابوں میں ایک چیز پڑھتے ہیں عزیمت اور رخصت۔ عزیمت کہتے ہیں اصلی حکم کو، اور رخصت ہوتا ہے جو عارضی حکم ہوتا ہے، جیسے روزہ رکھیں اور جب کوئی مسافر ہے تو وہ رخصت ہے بعد میں رکھ لے، نماز کھڑے ہو کر پڑھیں یہ عزیمت ہے، بیٹھ کر پڑھیں تو رخصت ہے۔ تو ایک عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے۔ نہیں ہم نے پایا آپ کے لیے استقامت، جو حکم تھا وہ آپ بھول گئے، استقامت نہیں کر سکے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نہیں ہم نے پایا ان کے لیے عزما، کوئی پختہ ارادہ نافرمانی پر، پختہ ارادہ نہیں ہے نافرمانی کا، بس ہو گیا ہے، کوئی عزم اور ارادہ اور قصد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ناراض کیا جائے، قصدن نہیں ایسا ہوا بلکہ سہون ہی ہو گیا۔ تو دونوں ہی تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اللہ پاک کی کتاب کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ تھوڑا کلام اور اس کا مفہوم زیادہ، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مفہوم اس کا زیادہ ہو، تشریح اور تفسیر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.